अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत बड़ा नुकसान हो गया जी बाबरचन का। कितना बड़ा नुकसान हुआ है, क्या हो गया है बेचारी के साथ, ये मैं आगे चल के बताऊंगी आपको। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अल्लाह ताला रहम फरमाए इस फैमिली पर। बस इस फैमिली का यूट्यूब से खात्मा होने वाला है। अनकरीब आपको ये यूट्यूब पे शायद दिखाई देंगे, लेकिन आपको ऐसे दिखाई देंगे जैसे कभी कभी कोई दिखाई देता है ना, ऐसे दिखाई देंगे। मतलब आप इनको देखना पसंद ही नहीं करेंगे। ये कुछ इनकी हरकतें ऐसी हैं। और इनकी पोल पट्टियाँ जो है ना, हमने तो अभी खोलना शुरू की है ना, अभी स्टार्ट किया। इनकी पोल पट्टियाँ इनके अपने सब्सक्राइबर्स कई सालों से खोलते चले आ रहे हैं। और इसने बड़ा दावा किया था, बड़ी बड़क मारी थी कल परसों वाले व्लॉग में कि भाई मैं तो सबको ब्लॉक कर दूंगी, मैं उन सबको ब्लॉक कर दूंगी जो मेरे खिलाफ यहाँ पे कमेंट करेंगे। मैं ये सारी रिएक्शन वाली हैं जो आ जाती हैं फेक आईडी से, हमें आके तंग करती हैं, और इन सब को मैंने ब्लॉक कर देना है। तो आज मैं इससे को चैलेंज करती हूँ। मेरा चैलेंज है इसको कि ये जितने भी तुम्हारी कल वाली वीडियो पे 99% लोगों ने तुम्हारी छितरोल की है, तुम्हें सर्फ एक्सल, एरियल और जितने भी होते हैं ना, ठीक है, कपड़ों को वॉश करने वाले डिटर्जेंट पाउडर और उसमें ब्लीच मिला के जिन तुम्हारे सब्सक्राइबर्स ने तुम्हारी सही वाली जो है ना वो धुलाई की है ना, उन सबको ब्लॉक करो। क्यों नहीं किया ब्लॉक अभी तक, मेरा तुमसे सवाल है। क्योंकि तुम सच, अगर तुम मोमेंट जो होता है ना वो अपनी ज़बान से फिरता नहीं है, वो अपनी ज़ुबान पे कायम रहता है। लेकिन तुम तो हर बार झूठ बोलती हो, हर बार झूठ बोलती हो। तुमने कहा कि मैं उनको ब्लॉक कर दूंगी जो मेरे अगेंस्ट कमेंट्स करेंगे, तो तुमने अभी तक भी कल वाली वीडियो में जो 99% तुम्हारे खिलाफ कमेंट्स हैं उनमें से किसी को तुमने ब्लॉक क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर मैंने इनको ब्लॉक कर दिया तो मेरे चैनल का पहले ही भट्ठा बैठ गया है, पहले ही मेरा चैनल जो है उसका बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, तो मजीद बेड़ा गर्क होगा। तो जहाँ पे अपना मफाद होता है, जहाँ पे तुम लोगों की अपनी लालच जुड़ी होती है ना, जहाँ पे तुम्हारा अपना कारोबार होता है, वहाँ पे तुम लोग फिर सीधे हो जाते हो। ठीक है, वैसे तुम कहते हो अल्लाह और अल्लाह के हबीब ने हर चीज़ का नहीं बताया, कुछ काम हमने अपने फ़न के लिए भी करने होते हैं। ठीक है, वहाँ पे फिर तुम अपनी मर्जी का इस्लाम ले आती हो। देखो तुम्हें लोगों ने क्या लिखा है कि हम इनको सालों से देख रहे हैं लेकिन आज तक इन्होंने कभी अपनी गलती नहीं मानी। और आज एक तो इसने ये झूठ बोला कि मैं लोगों को ब्लॉक करूंगी, इसने ब्लॉक नहीं किया। दूसरा, इसने अपने होनहार डॉक्टर शोर, जिसको मेरी रिएक्शन में तुम्हारे लोग ने सर्जन का नाम दिया, जिस तरीके से वो बैठा हुआ था, तो उस दिन सोफे पे बराज जमान और बड़े धड़ल्ले से उसने एक बकवास की थी कि भाई ये जो औरतें हैं ना, ये 2 नंबर औरतें हैं, मतलब ये अच्छी औरतें नहीं हैं। मतलब उसने उसके बोलने का अंदाज ये था, मतलब कि ये औरतें अच्छी नहीं हैं जो हमें कॉल्स करती हैं, हमसे पैसों की डिमांड करती हैं, हमें जो है ना वो करती हैं, ब्लैकमेल करती हैं। ठीक है, और इसकी बेटी ने जो कहा था कि भाई ये रेड लाइट की औरतें हैं, अभी तक तुम लोगों ने सबूत पेश नहीं किए कि भाई हम रेड लाइट की औरतें हैं। और हम लोग जो हैं वो तुम्हारे घर के मर्दों को जहर की पुरिया कॉल्स करते हैं, तुम्हारे अब्बा को, तुम्हारे शोहर को, गंजे को कॉल्स करते हैं और तुम लोगों से पैसे की डिमांड करते हैं। किधर है वो सबूत? पेश करो ना। हम तो सबूतों की बेस पे बात करते हैं। मैंने तो सबूत दिए थे कि तुम फेक आईडी से हमें हिरासा करते हो, तुमने हमें मुस्तकिल जो है वो हिरासा किया है। और अभी भी मैं सबूतों की बेस पे बात कर रही हूँ कि ये देख लो तुम्हारे अपने ही सब्सक्राइबर्स ने तुम्हें कैसे धोया। अब जी मैं यहाँ पे एक बहुत ही अहम जो एक कमेंट था, इसमें आगे चल के वो आएगा, उस पर भी मैं बात करती हूँ। जो हमने एक टॉपिक उठाया कि भाई ये इस्लाम का जो असल रूह है, असल चेहरा है, उसको बिगाड़ रही हैं। और इसमें तमाम लोगों ने मेरी जो है ना इस बात के ऊपर एग्री किया कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अपने मतलब का इन्होंने दीन बनाया हुआ है, अपने मतलब का जिधर जो दिल करता है इस्लामिक कार्ड खेल लेती हैं, और जिधर इनका दिल करता है ना, जहाँ पे इनका अपना मफाद होता है, कहते हैं ना ये धंधा है पर गंदा है, जहाँ अपना मफाद आ जाए ना, जहाँ अपनी डॉलर्स की बात आ जाए, वहाँ पे फिर जस्ट फन, ये जस्ट फन है कह देती हैं। तो एक तो ये बात, और दूसरी ये लोगों ने जितने भी कमेंट्स किए हैं ना मेरी उसी बात के रिलेटेड है कि ये असल इस्लाम के चेहरे को बिगाड़ रही हैं। दूसरा इनके खिलाफ एक आवाज़ उठाई कि ये लोग अपने बच्चों को, लोगों के जहनों में ये बातें डाल रही है, बच्चियों के और पेरेंट्स के, कि भाई बच्चियों के जहन में ये बात डाल रही हैं कि भाई माँ बाप अपनी बच्चियों को घरों में घुसने नहीं देते, ब्याह के उनसे जान छुड़ा लेते हैं और कहते हैं भाई अब जाओ, हमारी जान छोड़ो, अब हमारे घर मत आना। बच्चियों को ये फील करवाती है। और दूसरी तरफ ये माँ बाप को ये कहती है कि ये कुत्ते बिल्लियों की तरह हैं जो अपने बच्चों को पाल पोस के छोड़ देते हैं। तो मैंने एक आवाज़ उठाई थी कि जी अगर हम कुत्ते बिल्लियाँ हैं तो ठीक है, लेकिन हमारा जो मकसद है, हम क्या मकसद लेके आए हैं इस दुनिया में कि हमने अपने बच्चों को, अगर अल्लाह ने हमें साहिब औलाद किया है तो हमने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवानी है, अच्छी तालीम दिलवानी है, अपने बच्चों को इस काबिल बनाना है कि वो इस दुनिया में सर उठाकर फ़ख्र के साथ जो है ना इस दुनिया का मुकाबला कर सकें। वो किसी भी महफिल में बैठे हों, एहसास कमतरी का शिकार ना हो, और उनकी अपनी
پاکٹ میں ان کے اپنے ATM کارڈ اور باقی جتنے بھی کریڈٹ کارڈز ہوتے ہیں وہ موجود ہوں، ان کو ماں باپ کی بھی محتاجی نہ ہو، ان کو نہ کسی رشتہ دار کی محتاجی ہو، نہ کسی بہن بھائی کی محتاجی ہو، نہ ہی اپنے سگے ماں باپ کے سامنے ان پہ ایسا وقت آئے کہ وہ ان کے سامنے ہاتھ پھیلائیں ٹکے ٹکے کے لیے، ان سے سوٹ کی ڈیمانڈ کریں، بچیاں ان سے کہیں امی واشنگ مشین نیا لے دیں، امی بیڈ خراب ہو گیا نیا لے دیں، یا امی میرا موبائل ٹوٹ گیا مجھے نیا لے دیں، ہسبینڈ نہیں دلوا رہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس قابل بنانا ہے. تو الحمدللہ میری ایک سبسکرائبر ہے، انہوں نے کل مجھے بتایا کہ سسٹر ہم وہ UK میں شاید انہوں نے بتایا اگر میں غلط نہیں ہوں تو، کہ ہم یہاں ایک روم میں رہتے ہیں اور میرا بچہ ساری رات اسٹڈی کرتا ہے اسی روم میں جس میں ہم نے سونا ہوتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ پڑھ لکھ کے اچھا انسان بنے، قابل بنے، اپنے ملک کا نام روشن کرے اور ہمارا بھی. اور میں اس کو دل سے دعائیں دیتی ہوں کہ تم ایک عظیم عورت ہو، تم عظیم پیرنٹس ہو جو اپنے بچوں کو اتنی قربانیاں دے کر ایک روم میں، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے تعلیم باہر ممالک میں، پاکستان میں تو پھر بھی مڈل کلاس طبقہ بھی افورڈ کر لیتا ہے، لیکن باہر کنٹریز جو ہے وہاں پہ بہت دل جگرے والے ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اور جو وہاں پہ رہ کے پڑھا رہے ہیں. تو ان کو میں سیلوٹ پیش کرتی ہوں. اور آپ نے اس عورت کی مذمت کرنی ہے جیسے آپ نے کل کی اس کی ویڈیو میں. تو یہ دو جو ہمارے مین جو میں کہتی ہوں نا ہمارا ٹاپک رہے گا یہ کہ جب یہ عورت اس طرح کی کوئی بھی بات پبلک میں انفلوئنس، ظاہری بات ہے جب ایک انفلوئنسر بات کرتا ہے تو اس کا سوسائٹی پہ اثر تو ہوتا ہے نا. اب جیسے ایک بچی نے کہا ابھی میں نے ادھر کامنٹ بھی وہ شیئر کیا ہے، میں ثابت کروں گی کہ اثر انداز ہوتی ہیں یہ باتیں کہ بھی بچیوں کو ماں باپ گھسنے نہیں دیتا، گفٹ نہیں دیتا وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح کی ایک نادان بچی نے ایک بے وقوفی کی کہ اس کو لگا کہ ہاں بھائی انٹی شبانہ میڈم تو جو ہیں بڑی اچھی ہیں، یہ تو اپنی بیٹیوں کا بڑا خیال رکھتی ہیں، دمادوں کو بڑا جو ہے وہ پال پوس رہی ہیں، ان کو گفٹ دیتی ہیں آئے روز، اور آئے روز ان کو اپنے گھر میں دعوتوں پہ بلاتی ہیں. لیکن ہمارے ماں باپ شاید اس طرح نہیں کرتے. تو اس نے اپنی اماں کا ضمیر جگانے کے لیے، اماں کی محبت جگانے کے لیے، یا اماں کو جس طرح بھی اس نے ایک فیل کروانے کے لیے کہ اماں یہ دیکھو یہ بھی اماں ہے، تم بھی اماں ہو، تم ہمیں بلاتی نہیں ہو، ٹھیک ہے، انہوں نے وہ ولاگ شیئر کیا. تو ان کی امی نے سامنے سے کیا رپلائی کیا کہ میری جان میری بچی، ہم نے تم پہ پیسہ خرچ اس لیے نہیں کیا کہ تم ان جیسی گھٹیا عورتوں کے ولاگ دیکھ کے اپنا دماغ خراب کرتی رہو. ہم نے تمہیں تعلیم دلوائی، تمہیں اچھی ایجوکیشن دی، تمہیں ڈاکٹر بنایا ہے، اور تمہاری ایک اچھے خاندانی فیملی میں تمہاری شادی کی. تو ابھی کے ابھی اس عورت کو بلاک کرو، اور اس عورت کا کبھی بھی تم نے ویڈیو نہیں دیکھنا کیونکہ یہ تم لوگوں کے دماغ خراب کر رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اثر انداز ہوتی ہیں اس طرح باتیں. اسی طرح یہ جو آئے رو سرخی پاؤڈر یہ لے لو وہ لے لو. تو اب جو بچیاں افورڈ نہیں کر پاتی وہ بھی بیچاری کیا کرتی ہیں کہ ماں باپ کو تنگ کرنا، پھر شوہروں کو تنگ کرنا، ٹھیک ہے. پہلے زمانے میں ہماری مائیں ایک تبت کریم پہ گزارا کرتی تھی اور ان کی سکین بھی بڑی اچھی ہوتی تھی. اب پورا ڈریسنگ ٹیبل بھرا پڑا ہوتا ہے لیکن پھر بھی خواہشیں ختم نہیں ہوتی. ان انفلوئنسرز نے اتنا دماغ خراب کیا ہوا ہے تمام یوٹیوبر کا. اور آپ دیکھیں ان کی ہر ویڈیو میں ایک وہ چلتن پیور، پتہ نہیں چلتن پیور کی کوئی نہ کوئی یہ چیز دکھا رہی ہوتی ہے. ابھی اس نے ایک ویزلین دکھائی جس میں کلر بھی ہے کہ وہ آپ لگاؤ تو پنک کلر بھی آتا ہے، لیکن اس نے پھر یہ اتنی جھوٹی ہے. اگر وہ اتنی افیکٹو ہے، اتنی اثر انداز ہوتی ہے، اسکن اس سے اتنی نرم و ملائم اور ہونٹوں پہ اتنی گلو آتی ہے اور اس میں پنک کلر بھی ہے، تو تم نے پھر آن لائن اتنی ساری وہ کیوں منگوائیں گلوسی لپسٹکس؟ یہ پوچھو نا اس سے. یہ اتنی جھوٹی عورت ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس نے پہلے تو اسلام پہ اٹیک کیا، اسلام مخالف اس نے رسومات چلائی. ہماری انڈین بہن بھائی بھی پریشان ہیں. مجھے انڈیا سے کامنٹس آ رہے ہیں، اس میں بھی میں نے ایک کامنٹ شیئر کیا جس میں میری انڈین بہن کہتی ہے جو مسلم ہے کہ سسٹر ہم مسلمان انڈیا میں رہ کے بھی اس طرح کی کوئی رسومات کسی کو بھی فالو نہیں کر رہے. یہ جھوٹ بولتی ہے عورت کہ بھائی انڈیا کے جو مسلمز ہیں وہ یہ رسومات کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور میری انڈین بہنوں نے یہ بھی پیغام دیا کہ بھائی آپ اس طرح مت بولا کریں ہندوانی رسمیں. دیکھیں ہم ہندوانی رسموں کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی رسموں کو غلط کہتے ہیں. میں تو خیر نہیں کہتی، وہ اسما کے لیے انہوں نے پیغام بھیجا ہے. اسما میری بات اگر آپ سن رہی ہو تو آپ نے آئندہ نہیں اس طرح کہنا کیونکہ ان کی دل آزاری ہو رہی ہے. اسپیشلی انہوں نے مجھے آپ کا نام لے کے یہ بولا کہ آپ جو ہے نا مطلب کہ ہندوانوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا. اسما کی بات بھی غلط نہیں ہے، وہ یہ کہتی ہیں جو ہمارے انڈین بہن بھائی ہیں نا وہ اس طرح کی اگر رسومات کرتے ہیں، وہ ان کا اپنا کلچر ہے، ان کا اپنا مذہب ہے، ان کی تہذیب ہے، وہ اپنے حساب سے چلیں گے نا، اپنے مذہب کو وہ فالو کریں گے. جس طرح ان کی رسومات ہیں وہ تو ان کو فالو کریں گے، وہ تو غلط نہیں ہے. لیکن اگر ہم ان کی کرتے ہیں تو ایز اے مسلم ہمارے لیے وہ غلط ہے، ان کے لیے وہ غلط نہیں ہے. کیونکہ کوئی بھی نان مسلم کبھی بھی اسلامک رسومات کو فالو نہیں کرتے. تو پھر ہمارا بھی کام بنتا ہے کہ ہم نے اگر اسلامی معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اور یہ ملک ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں پہ مکمل اسلام کے طور طریقوں پر زندگی بسر کر سکیں. لاکھوں جانیں ہم نے ایویں قربان کی. تو یہ عورت جو ہے پھر سے اگر وہی کلچر متعارف کروائے گی، وہی رسومات متعارف کروائے گی اور دھڑلے سے سینہ تان کے یہ آ کے بولے گی کہ میں غلط نہیں ہوں، تو پھر آپ بتائیں کہ اس پہ تنقید نہیں ہوگی. تو ان کے اپنے سبسکرائبر ان کو سالوں سے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں لیکن یہ سدھر نہیں رہے. تو ہم چند ریاکشن والے ان کو کہاں سے سدھار لیں گے؟
تو اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ چینل ان قریب بالکل ڈیڈ ہو جائے گا. اس پہ 20-15 ہزار ویوز آئیں گے. جتنے بھی لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں وہ ان کو دیکھنا چھوڑ دیں گے. تو ہوا نا ان کا بہت بڑا نقصان. جو ان کے چولہے جل رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ فیکٹریوں کے بھرم, وہ تو ایویں بھرم ہے. نکمے داماد, نکمے شور, نکمے بیٹے, ایک عورت کمانے والی, اور غرور اور تکبر دیکھیں. تو ان قریب آپ دیکھیں گے جیسے یہ کل کومنٹس آئے ہیں ان کی ویڈیو میں جتنی چھترول ہوئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر انہوں نے یہی ہاتھ رکھا, یہی حال رکھا, تو وہ پھر وہی بات ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, کیونکہ ان کا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. بہت بڑا کیسے کہ جو جس ارننگ سے ان کے چولہے جلتے ہیں وہ چولہے بھی آہستہ آہستہ بند ہو جائیں گے. یہ یاشیاں ختم ہو جائیں گی. پھر یہ پر لطف زندگی, انجوائمنٹ والی زندگی یہ ختم ہو جائے گی. یہ ششکے, یہ عیش, یہ گاڑیوں میں پھرنا, گھومنا, بیٹیوں کو گفٹ دینے, یہ سب ختم ہو جائے گا. اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا انہوں نے کبھی اپنے گھر آئے ہوئے مہمان کے ساتھ فرق نہیں کیا. جو کل بتا رہی تھی کہ میں تو کسی سے فرق نہیں کرتی. انہی کے سبسکرائبرز بول رہے ہیں کہ یہ غریب سبسکرائبرز کو دروازے سے واپس لوٹا دیتی ہے, ان سے ملتی نہیں ہے. اور یہ ابھی اپنی ویڈیو میں کہہ بھی رہی تھی کہ بھئی ہم ہر کسی سے نہیں مل سکتے. اور تم لوگ ہو کیا کہ تم لوگ ہر کسی سے مل نہیں سکتے؟ تم لوگ ہو کیا؟ اتنا غرور, اتنا غرور ایک انسان میں, عام انسان جس کی اوقات میں کہتی ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے, ایک کانٹا چپ جائے نا تو وہی موت کا سبب بن سکتا ہے, اور اس میں اتنا غرور. اور انہوں نے کیا ثابت نہیں کیا کہ ان کے جب من پسند مہمان آتے ہیں تو دسترخوان ڈشوں سے بھر جاتا ہے, اور جب کوئی ایویں آ جاتا ہے رشتہ دار اسپیشلی, تو ان کے لیے کیا ہوتے ہیں دال چاول یکرم کی بریانی ہے. اگر تمہاری کیا کہتے ہیں جٹھانی کون تھی, ہاں دیورانی جٹھانی جو آئی تھی اتنی جلدی میں تھی, تو تم اس کے لیے ایک سے زیادہ ڈشز تو منگوا سکتی تھی نا, جہاں اکرم کی بریانی منگوائی تھی. لیکن تم نے نہیں منگوائی نا, وہ کھاتی یا نہ کھاتی تم, کیونکہ مہمان تو ایک بہانہ ہوتے, کھانا تو خود ہی ہوتا ہے. لیکن تم نے کیا کیا, اس کو ڈس رسپیکٹ کیا, ٹھیک ہے. اور اپنی بھتیجی کو جو تم نے کیا وہ تو سب کے سامنے ہے. اپنی بھتیجی کو جتنی تذلیل کی, تمہاری بیٹیاں سیدھے منہ انہوں نے بات نہیں کی, اس سے ملی نہیں, کیونکہ وہ گفٹ نہیں لے کے آئی تھی. ہے تمہاری بہو تک جو تمہاری محتاج ہے, اس نے نہیں منہ لگایا, وہ چلی گئی ماں کے گھر میں جا رہی ہوں, اس نے بھی اس کو لفٹ نہیں کروائی, کیونکہ اس کو بھی پتا ہے نا کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تم لوگوں کی نظروں میں. تو تم لوگ وہ لوگ ہو منافق, اپنے رشتہ داروں کو تم لوگ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہو. تو اس کے بعد اس جھوٹی عورت نے جو ہم پہ تہمتیں لگائی ہیں کہ بھئی ہم نے ان کے مردوں کو پالے کی, ابھی تک اس نے ثبوت پیش نہیں کیے. اور ابھی تک جو ہے نا, میں کہتی ہوں کہ اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سی فیک آئیڈیز ہیں جس سے ہم تم لوگوں کو کامنٹس کرتے ہیں, کیونکہ میں نے تو ثابت کیا ہے نا کہ تم لوگوں کی فیک آئیڈیز ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تھا جی آج کا ریاکشن. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نے لائک شیئر کرنا ہے, اور اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے کامنٹس میں. اور ایجوکیشن کے حق میں بہت زیادہ آواز اٹھانی ہے, اور ان کی باتوں کی خوب مذمت کرنی ہے جو یہ کہتی ہے کہ بھئی پڑھائی تعلیم ہو نہ ہو, بس پیسہ ہونا چاہیے. تو جی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. ابھی کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں آپ نے رکھنا ہے یاد. اللہ حافظ.